بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے جے نیوز 72 میں خوش آمدید۔ جی بات کریں گے کیس کے بارے میں، B4U گلوبل کے بارے میں۔ 25 ڈیٹ کو جو ہے وہ جناب سیف الرحمان صاحب کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیرنگ ہے، اس ہیرنگ میں جو ہے ان کی بیل جو ہے وہ اپلائی کی گئی تھی۔ نیب کے آرڈیننس آنے کے بعد سیف الرحمان صاحب کے جو وکیل ہیں سردار لطیف کوسہ، ان کی جانب سے تو یہی آرگومنٹس کیے گئے تھے کہ نیب آرڈیننس آ چکا ہے تو مزید جو نیب کی کسٹڈی ہے وہ نیب کو نہیں دی جا سکتی، تو سیف الرحمان صاحب کو جو وہ بیل دی جائے۔ تو 25 جو اکتوبر ہے اس تاریخ تک کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا کہ نیکسٹ تاریخ پہ جو ہے آپ تیاری کے ساتھ آئیں۔ وکیل جو ہے وکلا سیف الرحمان صاحب کے، اور ان سے جواب بھی طلب کیا تھا ہائی کورٹ نے کہ کیا یہ جو نیب کا آرڈیننس آیا ہے وہ سیف الرحمان صاحب پہ لاگو ہوتا بھی ہے یا پھر نہیں ہوتا، تو اس کے دلائل دیں گے۔ ویسے تو نیب کی کسٹڈی سے جوڈیکل ہو چکے ہیں سیف الرحمان صاحب، آگے بہت سارے ممبران کی دعائیں بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب کو بیل دیتا ہے یا پھر نہیں دیتا۔ ان کی تاریخ پھر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب جو 25 اکتوبر ہے وہ سیکنڈ پیشی ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں سیف الرحمان صاحب کی بیل کو لے کے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ مارچ سے لے کے ستمبر تک کے جو ہے اتنی لمبی بیل دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیف الرحمان صاحب کو۔ MLN کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہسٹری میں کسی کو اتنی لمبی بیل نہیں ملی جتنی جناب سیف الرحمان صاحب کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے دی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 22 دن کی جو بیل ہے، تقریباً 3 ویکس کی جو بیل ہے وہ سپریم کورٹ سے لے چکے تھے سیف الرحمان صاحب۔ تو لیگل ٹیم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے سیف الرحمان صاحب کی آرگومنٹس میں، وہ کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتی، جو بھی لیگل وے ہوتا ہے قانون کے مطابق ہوتا ہے اس قسم کے وہ آرگومنٹس دیتی ہے سیف الرحمان صاحب کی ٹیم۔ اور جہاں پہ بھی انہیں موقع ملتا ہے کوئی بھی پوٹیشن، کوئی بھی اپلیکیشن دائر کرنے کا، وہ عدالت میں فوراً سے جو ہے وہ دائر کر دیتی ہے اپلیکیشن وغیرہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیس جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، کیا جج جو ہیں وہ جوڈیکل سے ان کو بیل دیتے ہیں اور پھر جو ہے 4 تاریخ تک جو ہے نیب جو ہے وہ کنسرن اتھارٹی کو ان کا کیس ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اب 25 ڈیٹ کو یہ پتہ لگے گا کہ ان کے جو وکلا ہیں وہ یہ موقف اپنا سکتے ہیں کہ جی نیب آرڈیننس آ گیا ہے تو اب جو جوڈیکل ہے وہ کسی اور کی بنتی نہیں ہے، جب تک کہ کیس پروف نہیں ہو جاتا یا پھر FIA مزید ان کے ریمانڈ نہیں مانگتا، تو جب تک کہ جو ان کی ضمانت ہے وہ انٹرم بیل انہیں دے دی جائے سیف الرحمان صاحب کو۔ تو پہلے بھی جو ان کا جو نیب نے انہیں نوٹس دیا تھا تو وہ نوٹس کو انہوں نے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جا کے جو انہوں نے انٹرم بیل لے لی تھی۔ SCCP نے جو ریفرنس نیب کو بنا کے دائر کیا تھا، کیونکہ SCCP نے جو کمپنی ایک کے تھرو ان پہ جو ہے وہ جرمانہ عائد کر دیا تھا، اور کرمنل کیس میں جو ہے وہ نیب نے انہیں سزا دلوانی تھی، تو اس نوٹس کو انہوں نے فوراً سے سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جب سیف الرحمان صاحب کراچی میں تھے، پھر اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے انہوں نے انٹرم بیل حاصل کی، کیونکہ بہت سارے ہم نے سیاسی معاملات میں بھی دیکھا ہے جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے وہ بیل دے دیتی ہے، ضمانت جو ہوتی ہے وہ کنفرم کر لیتی ہے، لیکن نیب کا جو جس وجوہات کی بنا پہ جو ان کی ضمانت خارج ہوئی تھی، ان میں سب سے بڑی وجہ نیب نے یہ موقف اپنایا تھا کہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو سکتے ہیں، اور 120 جو ہے وہ اپلیکیشنیں آئی تھیں نیب کے پاس، اور XYZ 2-3 اور وجوہات تھیں جس کی بنا پہ سیف الرحمان صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو ڈسمس کر کے نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا تھا۔ تو یہی دیکھنا ہے آگے کہ کیس جو ہے 25 ڈیٹ کو جو ہے وہ جج صاحبان کیا فیصلہ سناتے ہیں، کیا ان کو انٹرم بیل دے دیتا ہے اسلام آباد کا جو ہائی کورٹ ہے، کیا ان کی بیل کو کنفرم کر لیتا ہے ڈائریکٹ جو انہوں نے پہلی پوٹیشن داخل کی ہوئی ہے، یا پھر انہیں انٹرم بیل دیتا ہے۔ اور پھر جو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیب جو ہے وہ SCCP کو جو یہ کیس ریٹرن کرے گی، کیونکہ SCCP نے ریفرنس بنا کے نیب کو دیا تھا کہ آپ جو ہے ان کو سزا دلوائیں کرمنل ایکٹ کے تھرو، اور کمپنی ایکٹ کے تھرو جو SCCP نے 4 ارب روپے کا لیڈی فائن کر چکی ہے۔ تو آگے اب یہی دیکھنا ہے کہ
اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ ہے وہ ان کو انٹرم بیل دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اے سی سی پی جو ہے اپنا ریفرنس بنا کے ایف آئی اے کو ٹرانسفر کرتی ہے کہ یا پھر پولیس کو ٹرانسفر کرتی ہے. تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ نیب نے جو ہے یا اے سی سی پی نے جو ہے کنسرن اتھارٹی، کون سی کنسرن اتھارٹی ہے جہاں پہ ان کا کیس کو بھیجنا ہے. اور ابھی میں نیوز بھی سن رہا تھا جیو نیوز پہ، اور بھی مختلف نیوز چینل جو پاکستان کے، اس پہ یہ بتا رہے تھے جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے 6 تاریخ کو، 6 اکتوبر کو، اس میں جو تمام جج صاحبان کے ایڈمن ہیں ان کو خط لکھا ہے، اور جتنی بھی پروسیکیوٹرز ہیں نیب کے اور نیب کے چیئرمین ہیں ان کو خط لکھا ہے جو ٹرائل کا سلسلہ کیسا ہوگا، اور جو ان کے جو کیس لگے ہوئے سارے ان کے کیا کرنا ہے، اور کون سی ان کی کنسرن اتھارٹیز ہوں گی. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. اگر آپ نے 12 بجے والی خبر سنیں گے، ہیڈ لائن سنیں گے، تو یہ چیز واضح طور پہ نظر آ جائے گی کہ جو وفاقی حکومت ہے جس نے یہ آرڈیننس میں ترمیم کی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ایڈمن جتنے بھی ہیں، کراچی کے ایڈمن ہیں، اپنا تمام تر عدالتوں کے، یا پھر سکھر کے ایڈمن ہیں ججز صاحبان کے، ان تمام ایڈمن کو جو ہے خط لکھ دیا، اور پروسیکیوٹرز کو بھی خط لکھا ہے. جو نیب کی پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، پروسیکیوشنز ہوتی ہیں، ان کو خط باقاعدہ دائر کر دیا گیا ہے. تو اگر اس خط میں کچھ ایسا ہے کہ کوئی جو پبلک اینڈ لو کے ساتھ چیٹنگ ہے، تو اس کا فراڈ کا کیس جو ہے وہ بڑے جو کیسز ہیں وہ نیب کے پاس رہیں گے. تو پاسبل ہے، کیونکہ امانت کے طور پہ اڈیالہ جیل جو ہے راولپنڈی میں سیف الرحمان صاحب کو رکھا گیا ہے، تو پھر چانسز ہیں کہ نیب کی کسٹڈی میں دوبارہ آ سکتے ہیں، کیونکہ کنسرن اتھارٹی تک ابھی جو ہے وہ کیس اڈیالہ جیل میں رکھا گیا سیف الرحمان صاحب کو. یہ چیز ہمیں سمجھنے ہے. ابھی انہیں امانت کے طور پہ اڈیالہ جیل میں رکھا ہے، اور کنسرن اتھارٹی کو ٹرانسفر کرنے کا عدالت نے کہا ہے، احتساب عدالت نے. اگر نیب کے دائرہ اختیار میں یہ کیس دوبارہ سے آ گیا، اس خط میں اگر لکھا ہے انہوں نے، مجھے نہیں پتہ، جیسی اپڈیٹ آئے گی اس چینل پہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، جو ایڈمن جج صاحبان کے ایڈمن اور پروسیکیوٹر صاحبان کو لکھا ہے، ہمارے معزز نیب کے پروسیکیوٹر صاحبان کو جو خط لکھا ہے. اگر اس میں پرائیویٹ اینڈ لو کے ساتھ، پبلک اینڈ لو کے ساتھ چیٹنگ کی جو کیسز ہیں اس کو نیب کے دائرے اختیار سے نہیں نکالا، تو پھر سیف الرحمان صاحب کی جو مزید ریمانڈ ہے نیب لے سکتا ہے، کیونکہ امانت کے طور پہ بھی ان کا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوا کسی کنسرن اتھارٹی کو. تو نیب جو ہے پورا زور لگا سکتا ہے. ابھی کہیں بہت سارے لوگ خوش ہیں، اللہ کرے کہ انہیں خوش ہی رکھا جائے، اور جو ایس آر جی کے ممبرس کے حق میں بہتر کام ہے وہی ہو. لیکن یہ بات بھی ابھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ خط لکھا گیا ہے. چلیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کس ڈائریکشن میں کیس جاتا ہے. ان کو 25 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ملتی ہے، یا پھر دوبارہ سے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. تو 4 تاریخ کو تو ویسے بھی احتساب عدالت نے سیف الرحمان کو کہا ہے کہ پیش کیا جائے ان کو احتساب عدالت میں اڈیالہ جیل سے، راولپنڈی سے. اور پھر جو ان کا کیس جو ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہوتا کہیں کنسرن اتھارٹی کو ٹرانسفر، تو پھر جو ہے کورٹ جو ہے وہ کسی کو ٹرانسفر کرنے کا ہو سکتا ہے. کچھ ایسا ہے کہ کورٹ کسی طریقے سے ٹرانسفر کر دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت بڑے کوشچن مارک ہیں. جیسے جیسے آگے ڈیٹ جاتی جائے گی، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی ہوتی چلی جائیں گی. تو دعاؤں میں سیف الرحمان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے. اور 2 بڑی خوشخبریاں ہیں. شیخ شامی صاحب بڑے عرصے سے غائب تھے، جب سے ان کی 7 تاریخ کو جو پیش کیا گیا تھا، جب سے سیف الرحمان صاحب کی بیل ڈسمس ہوئی تھی، شیخ شامی جو ہیں وہ غائب تھے، اور انہوں نے ویڈیوز بھی اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر دی تھی. آپ دیکھیں جتنا مطلب ایس آر جی کی ممبرز ہیں، اس میں تقریباً 30-40% سے بھی زیادہ جو ٹیم ہے وہ شیخ شامی کے نیچے آتی ہے. تو اتنے بڑے وہ لیڈر تھے، اور وہ ثابت قدم نہیں رہے. انہوں نے اپنی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی، اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ ملائیشیا جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. تو یہ بڑا افسوس ہوا ہے ہر کسی کو سن کے. اور ڈاکٹر اصغر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے کمپنی کا. مئی سے لے کے ستمبر تک انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا. بہت ساری ٹیم انہوں نے بنائی تھی، اور وڈراول کا بھی ان کی ٹیم میں کسی کو بھی مسئلہ نہیں آیا تھا. بہت ساری انہوں نے جوائننگ بھی کروائی تھی. لیکن
ابھی جب سے سیف الرحمان صاحب کی بیل جو ہے وہ ڈسمس ہوئی تھی، ڈاکٹر اصغر صاحب بھی جو منظر عام سے وہ بالکل غائب ہو گئے تھے. کسی گروپ میں ان کا ایک میسیج نہیں آتا تھا، کسی یوٹیوب چینل پہ ان کی کوئی اپڈیٹ نہیں آتی تھی. لیکن یہ دو بڑی گڈ نیوز ہیں کہ شیخ شامی بھی واپسی آ گئے ہیں، اور ڈاکٹر اصغر صاحب ان دونوں کے وائس میسیج جو ہیں وہ گروپ میں بھی اور یوٹیوب چینلز پہ بھی، مختلف چینلز پہ ہم سن سکتے ہیں. تو لیکن ملک نوید صاحب کو سلام پیش کرنا ہوگا کہ وہ ثابت قدم رہے اور سیف الرحمان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ملک نوید صاحب جو ہیں. اور ان کی ایک کال پہ رات کے 9-10 بجے انہوں نے کال دی تھی، جو 7 تاریخ کو احتساب عدالت میں پیشی تھی. تو 2 سے 3 ہزار بندے وہاں پہ مطلب اتنی جلدی جمع کرنا، تو اور سیف الرحمان صاحب کے ایڈوکیٹ سے میٹنگ کرنا، ہر چیز میں ان کی لیڈرشپ جو ملک نوید صاحب کی نظر آئی ہے. چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن ملک نوید صاحب جو ہیں وہ آگے آگے ہر چیز میں نظر آئے ہیں. تو دیکھتے ہیں 25 ڈیٹ کو ان کا جو کیس ہے وہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، اور اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. ٹنس آف لو مائی جے نیوز 72 فیملی. اللہ حافظ.